بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہمارے چینل کے ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کربلا سے جڑی 10 ایسی باتیں جو ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے لازمی پتہ ہونی چاہیے۔ نمبر 1، حضرت امام حسین کو کوفہ والوں نے بلایا تھا، نہ کہ آپ جنگ کے ارادے سے اپنے وطن سے نکلے تھے۔ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین سے کہا کہ ان لوگوں پر وقت کا بادشاہ یعنی یزید ظلم و ستم ڈھا رہا ہے اور دین اسلام کا چہرہ مسخ کر رہا ہے اور کافرانہ رسم و رواج رائج کر رہا ہے۔ تو ان حالات میں انہیں ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو کہ انہیں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل طور پر پھر سے آشنا کروا سکے۔ انہوں نے امام حسین کو بہت سے مکتوب لکھے، تو امام حسین نے پھر کوفہ کی طرف کوچ کیا، نہ کہ وہ جنگ کے ارادے سے گئے تھے، اور اگر جنگ کے ارادے سے جانا ہوتا تو کوئی عورتیں اور بچے لے کر نہیں جاتا ہے۔ نمبر 2، حضرت مسلم بن عقیل کربلا کے پہلے شہید ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کے متعلق شاید بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ یہ ان نفوس قدسیہ میں سے ہیں جنہوں نے امام حسین سے وفا کی اور راہیے ملک بقا ہوئے۔ مسلم بن عقیل کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ امام حسین چچا زاد بھائی ہیں، اور جب امام حسین 28 رجب کو اپنے نانا کے شہر سے کوفہ والوں کے بلانے پر نکلے تھے تو جناب مسلم بن عقیل بھی آپ کے ساتھ تھے، جبکہ امام حسین کے چاہنے والوں کو لگا کہ کوفہ میں امام حسین کو نہیں جانا چاہیے، اور انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ کوفہ والے لوگ مکر و فریب سے کام لیتے ہیں، تو امام حسین نے جناب مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کیا کہ جا کر کوفہ کے حالات دیکھیں اور امام حسین کو بذریعہ خط خبر کریں۔ جناب مسلم بن عقیل امام حسین کا حکم پا کر کوفہ کو روانہ ہوئے۔ وہ لوگ جنہوں نے امام حسین کو خط لکھے تھے، انہوں نے پہلے تو بہت گرم جوشی سے جناب مسلم بن عقیل کو خیر مقدم کہا، مگر جب یزیدی فوج کے ایک سردار نے کوفہ میں آ کر اپنا پڑاؤ ڈالا تو انہی لوگوں نے جناب کے ساتھ عہد شکنی کی، اور وہی لوگ جناب کے قتل کے منصوبے بنانے لگے محض دنیاوی دولت کے لیے۔ جناب مسلم بن عقیل کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے 2 ان کے ساتھ کوفہ میں شہید ہوئے اور 2 امام حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے۔ ان کے 4 بیٹوں کی عمریں محض 9 10 سال تھی۔ نمبر 3، امام حسین اپنے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی فوج نہیں لے کر گئے تھے۔ جب امام حسین 28 رجب 60 ہجری کو اپنے نانا کے مقدس شہر مدینے سے نکلے تو آپ نے کوئی فوج ساتھ نہیں لی۔ آپ کے ساتھ بس آپ کے گھر والے، گھر کی عورتیں اور آپ کے بھائی اور آپ کے گود پالے تھے، جن میں سے ہر کوئی معزز ہے، مگر زیادہ قابل ذکر جناب عباس ہے، جو کہ کربلا میں امام حسین کے مختصر لشکر کے علمدار بھی بنے تھے، اور گھر والوں کے علاوہ آپ کے ساتھ آپ کے کچھ انصار بھی تھے، اور کچھ انصار سفر میں آپ کے ساتھ ہو گئے تھے۔ امام حسین اگر چاہتے تو مدینہ میں ایک فوج بنا سکتے تھے، مگر آپ کا ارادہ رضائے الہی تھا، نہ کہ جنگ۔ نمبر 4، عرب کے ایک فصیح شاعر فرزدق سے ملاقات۔ جب امام حسین سفر میں تھے تو اسی دوران آپ کی ملاقات ایک شاعر سے ہوئی جس کا نام فرزدق تھا۔ اس نے بھی امام کو یہی کہا تھا کہ آپ کوفہ مت جائیے، کیونکہ وہاں لوگ اسی دھاگ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کوفہ پہنچے
اور آپ کو قتل کیا جائے تاکہ یزید اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو سکے۔ یہ فرزدق وہی شاعر ہے جس کا ایک قصیدہ داتا علی حجویری نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں نقل کیا ہے، جو کہ اس نے امام حسین کے بیٹے جناب زین العابدین کی مدح میں لکھا تھا۔ نمبر 5، امام حسین نے کربلا کی زمین مول خریدی تھی۔ تاریخی روایات کی بنیاد پر محرم کے تیسرے دن واقع ہونے والے واقعات میں سے ایک واقعہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے کربلا کی زمین کی خریداری تھی۔ امام نے نینوا کے لوگوں سے یہ زمین خرید لی تھی اور اپنے بیٹے علی اکبر کے نام کر دی تھی۔ اور ایک واقعہ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ امام نے اپنی شہادت سے پہلے یہ زمین کربلا کے ارد گرد بسنے والے قبیلے بنی اسد کو تحفے کے طور پر دے دی تھی۔ نمبر 6، یزیدی فوج کا سپہ سالار امام حسین کی طرف آ گیا تھا۔ یزیدی فوج کا سپہ سالار جو کہ جناب حر تھے، وہ امام حسین کے ساتھ آ کر مل گئے تھے، اور یہ وہی حر ہے جنہیں یزید نے امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ مگر دیکھیے قدرت کا کرشمہ کہ کس پلید کی طرف تھے وہ اور کس تطہیر کی چادر والی ماں کے بیٹے کی طرف آ گئے۔ نمبر 7، کربلا کا سب سے کم عمر شہید 6 ماہ کا تھا۔ کربلا کے 72 شہیدوں کے شمار میں ایک ایسا قلیل عمر مگر قداور اور زوراور بھی شہید بھی موجود ہے جس کی عمر گو کہ فقط اور فقط 6 ماہ تھی، مگر وہ بچہ اسلام کو قیامت کے دن تک کے لیے فتح دلوا گیا۔ اس 6 ماہ کے معصوم کا نام علی اصغر تھا، جو کہ امام حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور ان کی والدہ کا نام ام رباب تھا۔ علی اصغر میدان میں کچھ اس شان سے آئے کہ اپنے بابا یعنی امام حسین کے آغوش میں تھے، اور امام حسین نے اتمام حجت کے لیے شامیوں سے کہا کہ میرا بچہ پیاسا ہے، اس کو 2 گھونٹ پانی پلا دو، مگر ان ظالموں نے پانی نہیں دیا، بلکہ پانی کے عوض سے پہلو تیر مارا جو کہ امام کے ششماہے کے حلق میں آ لگا، مگر اس پر بھی وہ ننھا مجاہد اسلام رونے کے بجائے ہنسنے لگ گیا، اور اس کی ہنسی سے تمام شامی فوج رونے لگ گئی۔ نمبر 8، کربلا کی جنگ میں صرف ایک آدمی باقی رہے۔ امام حسین کے صاحبزادے امام زین العابدین کربلا کی جنگ میں زندہ بچے۔ اس میں بھی خدا پاک کی حکمت تھی کہ ان سے امام کی نسل نے آگے چلنا تھا، اور انہوں نے اپنے جد کی محنت بھی شام میں جا کر بچانی تھی۔ یہ زین العابدین 12 اماموں میں سے چوتھے امام ہیں، اور یہ امام باقر کے والد ہیں اور امام جعفر صادق کے دادا ہیں۔ نمبر 9، امام حسین کربلا کے آخری شہید ہیں۔ امام حسین جو کہ لشکر اسلام جو مختصر لشکر تھا، اسلام کو اس کے سردار سے، اس لیے آپ سب سے آخر میں شہید ہوئے۔ آپ نے اپنے انصار اور بنی ہاشم کے ہر جوان سے پہلے میدان میں آنے کی کوشش کی، مگر ہر بار آپ کے جانثار آپ کے قدموں میں گر گر کر آپ کو روک لیا کرتے، اور پھر آپ ان کی محبت میں آ کر پہلے انہیں جام شہادت نوش کرنے کی اجازت دے دیتے۔ نمبر 10، امام حسین کے ساتھ جتنی بھی عورتیں تھیں انہیں قیدی بنا کر کوفہ اور شام میں لے جایا گیا۔ یزید پلید کی فوج نے امام حسین کو شہید کر کے جو ظلم کیا تھا وہ تو کیا ہی تھا، مگر اس سے بڑا ظلم انہوں نے یہ کیا تھا کہ امام کے ساتھ جو نبی کی اہل بیت یعنی جتنی بھی بیویاں تھیں سب کو قیدی کر کے وہ لوگ شام و کوفہ لے گئے اور انتہائی ظلم کر دی۔ اس سب ظلم و ستم کے بعد بھی
ایک بات زندہ و جاوید رہے گی، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔